السلام علیکم جی۔ اچھا، کل لندن سے ایک نون لیگ کے ترجمان تسنیم حیدر شیخ نے بہت ہی سنگین الزامات نواز شریف پر لگائے۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کا جو قتل ہوا یا عمران خان کو جو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ان سب کے پیچھے نواز شریف ہے، اور یہ باقاعدگی سے لندن کے اندر پلان کیا گیا، جس میں میری نواز شریف کے ساتھ 2 بار میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے اندر مجھے بتایا گیا کہ آپ شوٹرز جو ہیں ارینج کریں، تو میں نے منع کر دیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس شوٹرز ہو گئے، ارینج ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہت سارے سوالات یہاں پر بنتے ہیں کہ انہوں نے لندن، وہ کہہ رہے ہیں کہ لندن مریم نواز کے جانے کے بعد یہ ہونا تھا، مریم نواز گئی ہیں تو پھر ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا عمران خان پر حملہ ہوا۔ ایک تو یہاں پر زیر غور یہ چیز ہے، کافی بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا اور میڈیا پر بھی لوگ، کہ اگر یہ بات سچ نہیں ہے تو پھر کیسے اس پلین میں اس شخص کو یا نواز شریف کو پتہ تھا کہ عمران خان نے یہ روٹ اختیار کیا ہوا ہے؟ ہاں جی، یہ جی ٹی سے جائیں گے، جی ٹی روڈ سے جائیں گے اور وزیر آباد سے گزر کر جائیں گے، تو وہاں پر ان پہ حملہ کر دیا جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، واللہ عالم وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، اللہ جانے، اب آگے جا کے پتہ چلے گا۔ عمران خان پر کچھ دن پہلے جو ایک شخص نے دبئی سے بیٹھ کر الزامات لگائے گھڑی کے حوالے سے، وہ بعد میں جھوٹ ہوا، اور وہ جھوٹ اس لیے ہوا کہ دنیا سے کوئی بھی شخص اگر کسی دوسری ملک میں ٹریول کرتا ہے تو وہ جو ہے نا ریکارڈڈ ہوتا ہے۔ پھر دبئی وہ کہہ رہے تھے نون لیگی اور وہ الزامات لگانے والا شخص کہ 3 سے 4 دن یہاں پر فرح خان رکی ہیں، جس کو بہت اچھالا، پی ڈی ایم کے تمام لوگوں نے تماشے بنائے اس پر، بڑے بڑے ان کے لیڈرز نے ویریفیکیشن کے بغیر۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ٹوٹل 1.5 سے 2 گھنٹے ایئرپورٹ پر ٹھہری ہیں پورے 2019 میں، یا عمران خان کی حکومت کے جتنے بھی دور تھا اس کے اندر۔ تو یہ بات تو کمپلیٹلی جھوٹ ہوئی کہ وہ وہاں ٹھہری نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کیا ڈیل کیا، کیا بیچا، کیسے بیچا، ان کے وہ سارا کہانی جھوٹ ہوئی۔ تو پھر یہ بھی جھوٹ ہے کہ وہ وہاں پہ ٹھہری نہیں ہے تو انہوں نے بیچا بھی نہیں۔ تو اب یہ ان پر الزامات لگائے ہیں، بہت سنگین قسم کے الزامات۔ شاید یہ بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، اور اللہ کرے جھوٹ ہی ہو، نہ ہوں یہ ساری چیزیں پاکستان میں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے عمران خان پر الزام لگایا گیا، اب ان پر الزام لگایا گیا۔ ہو سکتا ہے اس کیس کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، معاملات کو عوام کے اور بھروسے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور غصے دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاید ان کے پیچھے یہ جو چیزیں نکال رہے ہیں، یہ الزامات لگا رہے ہیں۔ بیچ میں فیصل واوڈا صاحب جو پی ٹی آئی سے ہیں، انہوں نے بھی ایسے الزامات لگائے، ابھی انہوں نے اور سنگین الزامات لگائے، اور ہمارے سیاسی ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے فائدہ کسی کو نہیں ہونا بلکہ نقصان ہی ہونا ہے، تو اللہ ہمیں بچائے ان ساری چیزوں سے۔ بہرحال مجھے پرسنلی جہاں تک لگتا ہے کہ ان کی جو بھائیوں کی نون و شین کی جو کشمکش ہے، پاسبل ہے اس کل کے اس شخص کے تسنیم حیدر شیخ جو ہیں، ان کے الزامات کی وجہ ان کا اپنا ہی خاندان ہو، ان کی اپنی ہی پارٹی ہو، کیونکہ وہ بہت سارے ان کے لوگ، شین کے جو سائڈ کے لوگ ہیں تمام، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ نواز شریف دوبارہ پاکستان آئے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان میں مسلم لیگ نون کو مریم نواز لیڈ کریں۔ تو پاسبل ہے یہ سارا اس کے پیچھے ہو، یہی سارے لوگ ان کے پیچھے ہوں۔ ہاں، چونکہ لندن میں، پاکستان میں الزامات آسان ہیں، لندن میں تو حساب ہونا ہے، بہت جلدی ہوتا ہے، وہاں پہ عدلیہ جو ہے نا ایکٹیو ہے، سسٹم بہتر ہیں۔ تو مشکل بھی ہے، اگر ایک بندے نے جھوٹ بولا ہے تو جھوٹ بول کر ایسے نہیں نکل پائے گا، اس نے حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ ہمارے ملک کو ان ساری چیزوں سے، ان خطرات سے محفوظ رکھے، آمین۔